السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وقال الله سبحانه وتعالى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں، کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ ناکام ہو، چاہتا ہے کامیاب ہو، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں. وہ راستہ کون سا ہے کہ آدمی دین والی زندگی اختیار کرے، اپنے اللہ اور اس کے رسول کو ساتھ لے، عبادت کے ذریعے اور دعا کے ذریعے. دعا کے ذریعے بھی، دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ دعا سلاح المؤمن، کہ مومن کا ہتھیار کیا ہے کہ دعا. آدمی اللہ تعالیٰ سے مانگے، راز و نیاز کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف وقتوں کی مختلف دعائیں بتائی ہے، اور صرف بتائی نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے تھے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ صبح کے وقت میں کوئی آدمی صرف ایک مرتبہ، ایک حدیث میں یہ کہ ایک مرتبہ اتنا پڑھ لے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا. ایک مرتبہ صبح کے وقت میں. عربی نہیں پڑھ سکتا، اردو میں کہہ دے اے اللہ میں تجھ سے خوش ہوں، تیرے رسول سے خوش ہوں، آپ نے جو مجھے اسلام دیا ہے میں اس سے خوش ہوں. ایک مرتبہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ پڑھے گا یا پڑھے گی تو حشر کے میدان میں اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرا دوں گا. کتنا گھنٹہ لگتا ہے پڑھنے میں بھائی؟ کچھ وقت لگتا ہے اس میں، لیکن غفلت کی وجہ سے ہم اس پر دھیان نہیں دیتے. حالانکہ نبی نے کئی 100 سال پہلے کہہ دیا ایک مرتبہ پڑھ لے، ایک مرتبہ بس. تو
تو میں تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا. میری کتاب جو مومن کا ہتھیار ہے اس میں اہتمام کے ساتھ میں نے یہ دعا الگ سے لکھی ہے. ایک تو ہے کہ 3 مرتبہ پڑھنا، وہ بھی لکھی ہے، اور اس کو میں نے الگ سے لکھا ہے، ہائی لائٹ کیا ہے، تاکہ آدمی کم سے کم 1 مرتبہ پڑھ لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دعوت کے کام میں ہمارے امام ہیں، عبادت میں ہمارے امام ہیں، ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں بھی ہمارے امام ہیں. اور ان دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کا راستہ بتایا ہے. صبح شام کی دعائیں آپ دیکھو، صبح شام کی دعائیں اہتمام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اپنے خاندان والوں کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. حضرت عباس، عبداللہ ابن عباس، فضل ابن عباس، اپنی بیٹی فاطمہ، اپنے داماد حضرت علی، ان سب کو ایک کمرے میں داخل کیا اور داخل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں نہیں آئے، دروازے پر کھڑے رہے. اور دروازے پر کھڑے رہ کر دونوں ہاتھ اوپر کر کے یعنی دونوں چوکھٹوں کو پکڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری اولاد، اے آل محمد، اے آل بنی عبد المطلب، میں تمہیں ایک ہدیہ دیتا ہوں. اچھا وہ بات تو کہی حضور نے ان کو، لیکن صرف ان کے لیے نہیں ہے، وہ جو قصہ بنا ان کا قیامت تک کے آنے والے مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے اس میں عبرت اور نصیحت ہے. کیا فرمایا؟ اے آل بنی عبد المطلب، میں تمہیں ایک ہدیہ دینے آیا ہوں. سب متوجہ ہو گئے کہ حضور کیا ہدیہ دیں گے. تو آپ نے فرمایا، جب بھی تم پر کوئی نامناسب حالات آوے، گھر میں ٹینشن آوے، گھر میں بیماریاں آویں، خدا نہ خواستہ کچھ اکھاڑ پچھاڑ ہو، تو ایک دعا سکھا رہا ہوں، وہ دعا تم ضرور مانگ لیا کرنا. یہ حضور نے بتایا. اب بتاؤ میں آپ کو یہ دعا سکھاؤں کہ نہیں سکھاؤں بھائی؟ میری فیس ملے گی؟ اور ہماری فیس جانتے ہو نا بھائی، 3 چلے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، دینی مزاج بنانا اپنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں خاص دعا سکھانے آیا ہوں، جب بھی نامناسب حالات آئے تو میں جو جملے تمہیں سکھا رہا ہوں وہ پڑھ لینا، تمہاری پریشانیاں اللہ دور کر دے گا. تو سب نے کہا، بچیوں نے کہا، داماد نے کہا، حضرت عباس نے کہا، فضل ابن عباس نے کہا، عبداللہ ابن عباس نے کہا، یہ سب بڑے بڑے ہیں. حضرت ضرور سکھائیے، ضرور سکھائیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا انہیں سکھائی، میں آپ کو سکھا رہا ہوں، پڑھو میرے ساتھ. اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا ولا اشرک به احدا. ایک مرتبہ پڑھنا ہے. کوئی پیسہ لگتا ہے اس میں؟ یہ سارا میں لکھ چکا ہوں، بھیج دے چکا ہوں، لیکن ہم اس سیکھنے کے اعتبار سے نہیں پڑھتے. کہاں پیسہ کہاں سے آتا ہے یہ بتاؤ. مولوی صاحب پیسہ کہاں سے ملتا ہے؟ جلدی ملے پیسہ اور بہت ملے. مال کا ملنا یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہے، اور مال کا نہ ملنا یہ ناکامی کی نشانی نہیں ہے. ہر حال میں اللہ کا حکم کا پورا ہونا یہ کامیابی کی نشانی ہے، اور اللہ کا حکم کا ٹوٹنا یہ ناکامی کی نشانی ہے. حضور دعاؤں کے بھی امام ہیں ہمارے، مختلف قسم کی دعائیں، مختلف قسم کی دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. بھری ہوئی کتابیں، بخاری مسلم نہیں، اس کے علاوہ بہت کتابیں بھری ہوئی ہیں. فلاں کو یہ سکھایا، فلاں کو یہ سکھایا، فلاں کو یہ سکھایا. تو نبی کسی کو جو سکھائے گا تو پرائیویٹ نہیں سکھاتا،
نبی جو سکھاتا ہے وہ پوری امت کے لیے ہوتا ہے وہ کہ میں تم کو سکھا رہا ہوں لیکن یہ ہے پوری امت کے لیے. فضائل بتائے, فضائل نیکیاں بڑھانے کے فضائل ہماری شریعت میں بہت ملیں گے اور گناہ معاف کرانے کے فضائل بھی بہت ملیں گے. یہ کرو گناہ معاف, یہ کرو نیکیاں بڑھے گی, یہ کرو گناہ معاف, یہ کرو نیکیاں بڑھے گی. لیکن قبول کرانا ہماری شریعت میں بہت مشکل ہے. ہماری شریعت میں نیکیاں کمانا بہت آسان ہے اور گناہ معاف کرانا بہت آسان ہے, لیکن اپنی نیکی قبول کرانا یہ بہت مشکل ہے. اس لیے میرا ایک جملہ یاد رکھنا, مسجد بنانا بہت آسان ہے, تبلیغ جماعت میں پیدل سال لگانا بھی آسان ہے, پیدل حج کرنا بھی آسان ہے, مدرسے بنانا بھی آسان ہے, قرآن شریف اپنے ہاتھ سے لکھنا یہ بھی آسان ہے, پیدل حج کرنا یہ بھی آسان ہے, پیدل عمرہ کرنا یہ بھی آسان ہے. مشکل کیا ہے؟ اپنے دل کو صاف رکھنا, یہ سب سے زیادہ مشکل ہے. اب تنہائی میں جب بیگم کے پاس سو نا, یہ میرا جملہ یاد رکھنا, شریعت میں ہماری ہر نیکی آسان ہے لیکن دل صاف رکھنا یہ سب سے زیادہ مشکل ہے. میاں بیوی لیٹے ہوں گے تو بیوی کے دل میں کچھ, شوہر کے دل میں کچھ, باپ بیٹے جو ہے لیٹے ہوئے ہیں, ایک کمرے میں بیٹا ہے, ایک کمرے میں باپ ہے, اس کے دل میں کچھ, اس کے دل میں کچھ. پارٹنر ہے تو ایک پارٹنر کے دل میں کچھ, ایک پارٹنر کے دل میں کچھ. اور جب تک دل صاف نہیں ہوگا عبادت قبول نہیں ہوگی. کسی بھی مفتی صاحب سے جا کر فتویٰ لے لینا, یہ بات کوئی سمجھائے گا نہیں آپ کو. دنیا کے کسی مفتی کی بات چلے جاؤ. ہم نے مغرب کی نماز پڑھی, اگر دل میں کچرا رکھ کر پڑھی ہے, کچرا سمجھ گئے نا, حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, کسی کے بارے میں بدگمانی ہے, اسے کچرا کہتے ہیں. تو فرشتہ کیا لکھے گا؟ مغرب کی نماز اس نے پڑھ لی, فرض ادا ہو گیا, فرشتہ ہی لکھے گا. اور نیکیاں بھی اکاؤنٹ میں آ گئی, جو ہم نے سورہ فاتحہ پڑھا, جو بھی پڑھا, نیکیاں مل گئی ہم کو. لیکن اللہ کیا کہیں گے؟ فرض تو نے ادا کر لیا, اوکے, نیکیاں بھی تجھے مل گئی, اوکے, لیکن تیری یہ نماز میں قبول نہیں کروں گا. مدد جو آتی ہے قبولیت پر آتی ہے, اور قبول کرنے کا اللہ کا کیا اصول ہے؟ ایک ہی اصول ہے اللہ کا قبول کرنے کا, انما یتقبل اللہ من المتقین, تقوی والوں کا ہی اللہ قبول کرتا ہے. یہ نہیں کہا انما یتقبل اللہ من المصلین, نماز پڑھنے والوں کا اللہ قبول کرتا ہے. انما یتقبل اللہ من العلماء, علماء کا اللہ قبول کرتا ہے. نہ, فقہا کا اللہ قبول کرتا ہے نہیں, حافظوں کا اللہ قبول کرتا ہے نہیں, حاجی کا اللہ قبول کرتا ہے نہیں. ہم تو قبول کریں گے اس کا جس کے دل میں تقویٰ ہوگا, یعنی جس کا دل کچرے سے پاک ہوگا. نیکیاں کمانا ہماری شریعت میں اتنا آسان ہے, میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور دونوں مسکرائیں تو اللہ بھی مسکراتے ہیں. سکندر آباد والا سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائیں محبت سے, دادا گیری سے نہیں, محبت سے, تو اللہ بھی مسکراتا ہے. کتنی فضیلت ہے. گھر جا کر تجربہ کر لینا کہ مولوی صاحب نے کہا ہے اس لیے میں ہنستا ہوں, لیکن تیری میری جو لڑائی ہے وہ تو ہے, اس پر اجر نہیں ملے گا. دل صاف رکھ کر, ایک دوسرے کو معاف کر کے, پیار اور محبت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے تو اللہ بھی ہنستا ہے, اللہ بھی مسکراتا ہے. میاں بیوی کے فضائل ہیں, میاں بیوی ایک دوسرے سے مسافہ کریں,
تو دونوں، اس کی 10 انگلیاں، اس کی 10 انگلیاں، تو دونوں کی انگلیوں سے اللہ گناہ جھاڑ دیتے ہیں. ایسے جھڑتے ہیں، ایسے جھڑتے ہیں، ایسے جھڑتے ہیں، جیسے نل کھولو تو پانی کیسے نکلتا ہے، ایسے گناہ نکلتے جاتے، ختم ہو جاتے ہیں. یہ فضیلت ہے. بیوی کے منہ میں لقمہ دے دو، صدقے کا ثواب. نیکیاں کمانا بہت آسان ہے. ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھو، مقبول حج کا ثواب. نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آؤ پیدل، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آدمی پیدل آئے تو اللہ تعالیٰ مسجد میں ایسا انتظار کرتا ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے، ایسا انتظار کرتا ہے اور اتنا خوش ہوتا ہے جیسے دور سے آنے والا کوئی مسافر رشتہ دار اپنا آ رہا ہو. تو گھر والے کتنا انتظار کرتے ہیں اور کتنا خوش ہوتے ہیں. اس سے زیادہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے جو اپنے گھر سے لے کر مسجد تک پیدل آتا ہے. یہ فضائل ہے. اب یہاں آ کر نماز پڑھی، نیکیاں مل جائیں گی، لیکن دل میں کچرا ہے تو اللہ کیا کہے گا؟ قبول نہیں. کچرا صاف کرو. اس کو کہتے ہیں قلب سلیم. روزانہ اللہ سے قلب سلیم مانگو. ایک دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بتائی کہ اگر آدمی ایک مرتبہ پڑھ لے تو دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گے ان سب کے برابر اللہ اس کو نیکیاں دے گا. سکھا دوں آپ کو بھائی، پڑھو میرے ساتھ. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. بس یہ دعا کوئی آدمی اگر ایک مرتبہ پڑھ لے تو اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں دنیا میں ہوں گے ان سب کے برابر اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں آ جائیں گی. یہ میں بالکل نیچے اتر کے بات کر رہا ہوں، ورنہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا من استغفر للمؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں اور عورتوں کے لیے کوئی استغفار کرے تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ ابھی 2026 میں کرے. آپ نے تو عام رکھا ہے. تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے ان سب کے برابر نیکیاں ملیں گی. اور حضور نے صرف مومن مومنات کہا ہے، انسان نہیں کہا ہے، اس میں جنات بھی شمار ہوں گے. جنات کے مومنین مومنات، انسانوں کے مومنین مومنات، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے آئیں گے ان سب کے برابر نیکیاں ملیں گی. بعض علماء نے لکھا ہے کہ نہیں، جب پڑھ رہا ہے اس وقت میں جناتوں کی تعداد کے برابر بھی نیکیاں ملے گی اور انسانوں کی تعداد کے برابر بھی ملے گی. میں نے سب کال چھوڑ دیے، صرف مومن مومنات انسانوں کے شمار کیے تو بھی کتنی نیکیاں آتی ہیں ہمارے کھاتے کے اندر. آپ سمجھے؟ یہ اتنا آسان ہے ہمارا دین، لیکن قبول کرانا. اس لیے میرا جملہ یاد رکھنا، پیدل سال لگانا، پیدل چلہ دینا، پیدل تبلیغ کرنا، مرکز بنانا، مساجد بنانا، خانقاہیں بنانا، اللہ کی ضربے لگانا، یہ سب آسان ہے، لیکن اپنے دل کو صاف رکھنا یہ بہت مشکل ہے. اس کے بغیر آدمی منزل تک نہیں پہنچے گا. منزل تک پہنچنا ہے تو آپ کو دل صاف رکھنا ہوگا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے تھے بے دیکھو میرے سامنے کسی کو کوئی شکایت مت کرو، بھائی میرے سامنے کسی کو کوئی شکایت مت کرو. میں تمہارے پاس آؤں، میں چاہتا ہوں میرا دل پاک صاف ہو، کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں. پھر اللہ عزت دے گا، پھر اللہ محبت دے گا، پھر اللہ برکت دے گا، پھر اللہ اونچا کرے گا. یہ قرآن کے ذریعے سے آدمی کو اللہ اونچا کرے گا، دین کے ذریعے اونچا ہوگا. کب؟ جب دل پاک صاف ہو. تو روزانہ ایک دعا مانگو. کیا دعا مانگو گے؟ اے اللہ مجھے قلب سلیم عطا فرما. ورنہ حشر کے میدان میں آدمی خالی کھڑا رہے گا. اللہ پاک میں نے بہت چلے کیے، یہ کیسے ضائع ہو گئے. اللہ پاک بہت مرتبہ 3 دن دیے، وہ بھی ضائع ہو گئے.
میں نے بہت مدرسے بنائے وہ بھی ضائع ہو گئے، تو سنبھال ہی نہیں سکا۔ اسی لیے اقبال کہا کرتے تھے ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا۔ ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا۔ مجھے رہزن سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ بھی تو، رہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو۔ اس لیے یہ میرا جملہ یاد رکھنا، سکندر آباد کا بیان ہے، شاید زندگی میں پہلی مرتبہ سکندر آباد آیا ہوں میں، میرے والد صاحب آئے ہوں گے، میرا اس تصور ہوا نہیں ہے، اس لیے سبق یاد رکھنا۔ حشر کا میدان میں یہ مت کہنا کسی نے کھری کھری بات نہیں سنائی تھی۔ دل کی صفائی ضروری ہے، اس کے لیے مانگنا پڑے گا اللہ تعالیٰ سے، اگر قبول کرانا ہے، اور اگر قبول نہیں کرانا ہے ویسے چلنا ہے تو چلتا رہے آدمی، پھر اللہ اپنے فضل سے جس کو قبول کر لے وہ مالک ہے۔ قبول است گرچہ ہنر نیستست، یہ ہے نا، قبول است گرچہ ہنر نیستست کہ جسمہ پناہ ہے دیگر نیستست۔ چلو ہم نے قبول کر لیا اگرچہ تم میں کوئی ہنر نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہمارے علاوہ کوئی تمہاری پناہ گاہ بھی نہیں ہے، لیکن ہر ایک کے ساتھ اللہ یہ معاملہ نہیں کرتا، قانون اللہ کا ہی ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ تقویٰ ہوگا دنیا میں بھی جنت، مرنے کے بعد بھی جنت، دنیا میں بھی راحت، مرنے کے بعد بھی راحت، دنیا میں بھی سکون، مرنے کے بعد بھی سکون۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مقدر کی دنیا تو بیٹا مل کے رہے گی، لیکن اپنے اللہ کو پکڑ لو، اپنے رسول کو پکڑ لو تو دنیا میں بھی جنت، مرنے کے بعد بھی جنت۔ ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے۔ یہ ادنا سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا، اور ادنا سے ادنا درجے کا جنتی جو ہوگا جب جنت میں داخل ہوگا تو صحیح حدیثوں میں آتا ہے ریسپشن میں جو حور کھڑی ہوگی نا دیکھے گا تو روایتوں میں 40 سال تک کھڑا کھڑا دیکھے گا۔ کتنے سال بھائی؟ دنیا کے 40 سال نہیں، وہاں کے قریب نہیں جا سکتا، اتنا نور ہوگا کہ آگے جا ہی نہیں سکتا۔ 40 سال تک کھڑا کھڑا دیکھے گا، اس کے بال دیکھ رہا ہے، اس کی آنکھیں دیکھ رہا ہے، اس کی گردن دیکھ رہا ہے، وہ اگر پانی پیتی ہے تو پانی حلق سے اترتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور دور سے 40 سال، دنیا کے 40 سال نہیں، وہاں کے 40 سال۔ اوپر ایک حور ہوگی داہنی طرف، وہ ایک جملہ کہے گی یا عبدم من عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے، تو نے 40 سال اس کو دیکھنے میں گزار دیے، میرا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں؟ مجھے دیکھ۔ اب داہنی طرف والی کو دیکھ رہا ہے، 40 سال، 80 سال ہو گئے۔ جب داہنی طرف والے کو یہ دیکھے گا تو گردن میں تکلیف نہیں ہوگی، آنکھوں میں سے پانی بھی نہیں نکلے گا، اور محبت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ 40 سال، یہ ہو گئے 80 سال۔ اب بائیں طرف والی حور کہے گی یا عبدم من عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے، 80 سال تو نے دیکھنے میں گزار دیے، میرا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں؟ اب بائیں طرف والی کو دیکھ رہا ہے، 40 سال، ٹوٹل کتنے ہوئے بھائی؟ 120 سال۔ وہاں کی آنکھ میں تکلیف نہیں، آنکھ میں سے پانی نہیں نکلے گا، یہ آپ کا کھمبا ہے، آپ صرف 10 منٹ دیکھیے اس کو، 10 منٹ نہیں دیکھ سکتے، آنکھوں میں سے پانی بھی آئے گا۔ آپ کا موٹر سائیکل ہے، آپ باہر چلے جاؤ اور آپ 20 منٹ کھڑے کھڑے دیکھو، تو آپ 20 منٹ کھڑے کھڑے اپنی موٹر سائیکل کو دیکھو گے، اور انشاءاللہ پبلک آپ کو دیکھے گی۔ یہ کھڑا کھڑا کیا دیکھ رہا ہے؟ اور وہاں 120 سال دیکھنے میں گزریں گے۔ یہ نعمتیں وہاں کی، جس میں جن نعمتوں سے قرآن بھرا ہوا ہے۔ سب سے بڑا مزہ جنت میں اس دن آئے گا جس دن اللہ تعالیٰ خود ہمیں سلام کریں گے۔
کتنا مزہ آئے گا. اور اس سے زیادہ مزہ اس دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک جملہ کہیں گے، اے جنت والوں میں تم سے خوش ہو گیا، اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. کیا بچا بتاؤ؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. ایسے کپڑے پہنائے جائیں گے جو کبھی میلے نہیں ہوں گے. ہمارے پاس شاگرد ہیں، سب جو دنیا میں شاگرد ہمارے بہت ہیں نا، تو جتنے کپڑے والے ہوتے ہیں نا بڑے بڑے تاجر، وہ آتے ہیں، مولانا آپ کیسا کپڑا پہنتے ہو؟ میں نے کہا بھائی کیوں؟ میں نے کہا آپ کے لیے کرتے کا ایک کپڑا. میں نے کہا ہاں میرے لیے کرتے کا کپڑا لائیے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، ایسا کپڑا لانا جو میلا نہ ہو. تو وہ سوچتا رہتا ہے میلا نہ ہو. میں نے کہا جنت میں ایسا کپڑا پہنایا جائے گا کہ لا یبلا ثیابہم ولا یفنا شبابہم. ایسے کپڑے اللہ تعالیٰ پہنائے گا جو میلے نہیں ہوں گے. جوانیاں ایسی ہوں گی جو ختم نہیں ہوں گی. 30-33 سال کی عمر، ہر لائن کی خواہش جنت میں پوری ہوگی. مکانات کے لائن کی خواہش، بیویوں کے لائن کی خواہش، گھومنے پھرنے کے لائن کی خواہش، اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کرنے کے لائن کی خواہش، ساری خواہشات اللہ تعالیٰ وہاں جنت میں پوری کرے گا. شرط یہ دل کی دنیا کو آباد رکھو، دل صاف رکھو. دل میلے ہوں گے دعا قبول نہیں ہوگی. دل میں کچرا ہوگا اللہ تعالیٰ پھینک دے گا کہ تیرا دل ہی خراب ہے، تیری دعا کیا قبول کروں میں. اس لیے اللہ کی نظر جو ہے چہرے پر نہیں پڑتی ہے، اللہ کی نظر ڈائریکٹ دل پر. وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دل کو دیکھتا ہے دل میں کیا ہے. إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا. تمہارے دلوں میں اگر خیر ہوگی اللہ کہتے ہیں ہم تم کو خیر دے دیں گے. دنیا میں بھی دیں گے، مرنے کے بعد بھی دیں گے. روایتوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے نبیوں سے کہ دعوت کرو. سب سے پہلے دسترخوان لگے گا حضرت آدم علیہ السلام کا. جنت میں اعلان ہوگا کہ آدم علیہ السلام کا دسترخوان ہے، باپ ہے ہمارے. سارے جنتی مرد عورتیں سب جائیں گے، عورتیں بھی جائیں گی. دعوت ہے کس کی طرف سے؟ دادا کی طرف سے، دادا کی طرف سے، دادا کی طرف سے. پھر دسترخوان لگے گا حضرت نوح علیہ السلام کا. آخر میں باری آئے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. سب آ جائیں گے دسترخوان پر، سب انسان جنات سب. آخر میں اللہ تعالیٰ جبریل سے کہیں گے جبریل سب نے اپنا دسترخوان لگایا، اب تو اپنا لگا لے. سب نے اپنا اپنا لگا لیا، اب تو میرا دسترخوان لگا. اب جبریل علیہ السلام اعلان کریں گے کہ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت، لیکن صرف مردوں کی دعوت ہے، عورتوں کی نہیں. عورتوں کو جا کر سنانا مت بھائی. اللہ کی دعوت ہوگی یہ صرف مردوں کی ہوگی، عورتوں کی نہیں ہوگی. یہ چیزیں پہلے تیار کرنی چاہیے، یہ چیزیں پہلے تیار کرنی چاہیے. ہماری کمزوری ہے. یہ فلم میں کام کرنے والے ہیں، ان کے یہ فون خراب ہوتے ہیں؟ نہیں، ہمارے خراب ہوتے ہیں. کیوں؟ ہم غفلت میں ہیں. وہ تیاری کرتے ہیں. ہمیں اللہ رسول کی بات کا اتنا احترام نہیں ہے. اس کو غفلت کہتے ہیں. آدمی چوکن نہ رہے. اب ہمارا آنا کب ہوگا تمہارے پاس؟ ہم کب آئیں گے تمہارے پاس؟ یہ باتیں کہاں سننے ملے گی آپ کو؟ اس لیے آدمی سب چیزوں کی تیاری کر کے رکھے. یہ دبے بھی خراب ہو گیا. خیر اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. کہو آمین. اب اعلان ہوگا کہ اللہ کی طرف سے دعوت. سب مرد جائیں گے، عورتوں کی دعوت نہیں ہے. تو مرد کے دیکھ کیا کہیں گے گھر سے نکلتے ہوئے؟ آج ہم مردوں کی دعوت ہے، تمہاری دعوت نہیں ہے، تمہاری دعوت نہیں ہے، تمہاری دعوت نہیں ہے. اب وہاں جا کر بیٹھیں گے تو جبریل علیہ السلام پوچھیں گے کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے
کیا جب اس میدان میں داخل ہوں گے تو کسی کو اپنی سیٹ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ سیٹ خود اس کو بلائے گی، کرسی خود بلائے گی، بھائی میرے پاس آ جا، یہ تیری سیٹ یہ ہے، بھائی میرے پاس آ جا، تو آ جا میرے پاس، تو آ جا، یہ تیری سیٹ ہے، یہ تیری سیٹ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے جبریل علیہ السلام پوچھیں گے، یہ کہیں گے کہ اللہ پاک سب آ گئے ہیں، کیا ویرائٹی پیش کروں؟ تو اللہ جواب میں کیا کہیں گے؟ فَكِّهُهُمْ کا مطلب پہلے پھل کھلاؤ۔ تو جنت کی جو دعوت ہوتی ہے پہلے ویرائٹی کیا آئے گی؟ اسٹارٹر۔ ارے اسٹارٹر تو سمجھتے ہو نا، پھل۔ اب ہم پھل کھا چکیں گے تو جبریل علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ پاک پھل کھا لیے، اب کیا کھلاؤں؟ فَاسْقُوهُمْ جوس پلاؤ، یہ دوسری ویرائٹی۔ اللہ پاک جوس بھی پی لیا، اب فَبَقْسُوهُمْ أَطْعِمُوهُمْ اب انہیں کھانا کھلاؤ، یہ تیسری ویرائٹی ہے۔ کھانا اب آئے گا۔ ہمارے یہاں دعوت میں سب سے پہلے کھانا آتا ہے۔ عرب لوگ ہماری دعوت کرتے ہیں نا، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جہاں بھی جاتے ہیں تو ہمیں فون کر کے پوچھتے ہیں کہ شیخ کھانے میں کیا پکانا ہے آپ کے لیے؟ تو میں ان کو صرف اتنا کہتا ہوں جنت والی دعوت، وہ سمجھ جاتے ہیں، سمجھ گئے نا کہ جنت والی دعوت تو سمجھ جاتے ہیں۔ تو گھر جا کے کہتے ہیں کہ لیلا لیلا، وہ اپنی بیوی کو محبت میں لیلا کہتے ہیں کہ لیلا شیخ یاتی وہ انشاءاللہ ضیافت اہل الجنہ، ضیافت اہل الجنہ، جنت والوں کی دعوت۔ تو جنت والوں کی دعوت کے انتظام کرتے ہیں، پہلے پھل، پھر جوس، پھر تیسرے نمبر پر کھانا۔ اب کھانا ہو گیا، جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ پاک پھل بھی کھا لیے، جوس بھی پی لیا، اور انہوں نے کھانا بھی کھا لیا، اب کیا کروں؟ تو اللہ کہیں گے وَقْسُوهُمْ، انہیں ایک ایک جوڑا ہدیے میں پیش کرو۔ وہ جوڑا اتنا قیمتی ہوگا، ایک ڈورے کی قیمت 7 آسمان اور اس کے خزانے مل کر ادا نہیں کر سکتے، ایک ڈورے کی قیمت۔ اب کپڑا بھی آ گیا، جبریل علیہ السلام کہیں گے اللہ پاک اب، تو اللہ کہیں گے عطروہم، انہیں خوشبوئیں دو۔ پاپا تولا کی چارلی کی بوتل نہیں ہوگی، پاپا تولا مجمع بخیل والا عطر، پاپا تولا ایک ایک کنٹر ہوں گے، کنٹر، عود کا کنٹر، گلاب کا کنٹر، عنبر کا کنٹر، مشک کا کنٹر، اور لکھا ہوگا اس پر من الرحمن الی عباد الرحمن، رحمان کی طرف سے یہ ہدیہ ہے رحمان کے بندوں کے نام۔ کتنا مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ ارے بتاؤ جنت میں جانا ہے نہ جانا؟ میں دعا کرتا ہوں جس اللہ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اپنے نبی کے پڑوس میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہم سب کو اللہ جمع فرمائے، اور ہمارے ساتھ ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بھی اللہ جمع فرمائے۔ عطر بھی آ گیا، دیکھو پہلے پھل کھائے، نمبر 1، نمبر 2 جوس، اور نمبر 3 کھانا، اور نمبر 4 کپڑے، اور نمبر 5 خوشبو۔ یہ آ گیا سب۔ جبریل علیہ السلام کہیں گے اللہ پاک سب کچھ میں نے دے دیا، اب کیا دوں؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ اب ان سے پوچھو کیا خواہش ہے ان کی۔ یہ روایتوں کا مضمون بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ان سے پوچھو کیا چاہتے ہیں یہ۔ تو جبریل علیہ السلام ہم سے کہیں گے بھئی کیا چاہتے ہو؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ بھئی ہم ذرا علماء سے پوچھ لیں، علماء سے۔ علماء کا مطلب دیندار لوگ، خالی بخاری شریف پڑھنے والا نہیں، بخاری شریف پڑھی ہے لیکن بے دین ہے،
آپ سمجھے کہ نہیں؟ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو مجھے جو ہے عالمہ لڑکی سے نکاح ہو جائے میرا. میں کہتا ہوں کہ عالمہ لڑکی کا جملہ مت کہہ تو، یہ کہ عالمہ ہو دیندار. لڑکیاں کہتی ہیں کسی مفتی صاحب سے نکاح ہو جائے. میں نے کہا اتنا مت تو مفتی صاحب، مفتی صاحب بھی ہو دیندار بھی. مفتی صاحب اور فٹ کہہ رہے تو کیا کرو گے آپ؟ سارے دنیا میں ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہمارے تو روزانہ پالا پڑتا ہے. عالمہ ہے ہوتے جی نہیں، کیا کرو گے آپ؟ سارا گھر اجاڑ دے گی وہ. دیندار، دیندار کا جملہ پہلے دیندار عالمہ، دیندار مفتی، دیندار حافظ. لوگ بچوں کو مسابقہ کرواتے ہیں مولانا دعا کرو یہ حافظ بن جائے. میں نے کہا اللہ اسے دیندار حافظ بنائے. پہلے دیندار کا جملہ لاؤ. تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کیا مانگتے ہو؟ تو جبرائیل علیہ السلام پوچھیں گے بھی اللہ کا آفر ہے کیا مانگتے ہو؟ پھر ہم تو ہمارے ذرا علماء دیندار لوگوں سے پوچھیں گے. اب وہاں مشورہ ہوگا. یہ حدیث کے جملے ہیں یا تشاورون، مشورہ ہوگا کہ کیا مانگے. یہ بات طے ہوگی کہ سب کچھ ہمیں مل گیا، ہم نے ہمارے پیارے اللہ کو دیکھا نہیں. یہ ڈیمانڈ کرو کہ پیارے اللہ کو ہم دیکھ لے رہے ہیں. تو جبریل علیہ السلام وہیں سے کہیں گے اللہ پاک یہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا مجھے دیکھنا چاہتے ہیں. ارفع الحجاب، یہ حکم ہوگا پردے ہٹا. کتابوں میں لکھا ہے 70,000 نورانی پردے ہٹائے جائیں گے. کتنے؟ 70,000. ایک پردہ ہٹا، دوسرا پردہ ہٹا، تیسرا پردہ ہٹا، چوتھا پردہ ہٹا. 70,000 پردے ہٹیں گے. اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سلام کریں گے اور کیا کہیں گے؟ السلام علیکم یا اہل الجنہ. او جنت والو السلام علیکم. کتابوں میں لکھا ہے وہ اتنا مزے کا دن ہوگا کہ جنت میں موت نہیں ہے. اگر جنت میں موت ہوتی تو اللہ کے سلام سنتے ہی پہلے کے پھٹ جاتے، آدمی مر جاتا. اللہ ہمیں کہیں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ، او جنت والو سلام علیکم. تو ہم اللہ کو جواب میں وعلیکم السلام نہیں کہیں گے. وعلیکم السلام تو میرے اور آپ کے لیے. اللہ کو جواب میں کیا کہیں گے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ربنا یا ذا الجلال والاکرام. اللہ پاک سلام تو آپ ہیں، سلامتی تو آپ سے چلی ہے. یہ جواب دیں گے ہم. اب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ کیا چاہتے ہو. اب ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے بتاؤ کیا چاہتے ہو، جنت میں ہو جنتی ہو بتاؤ. مردوں سے باتیں ہو رہی ہیں عورتوں سے نہیں. عورتیں تو جنت میں ہیں، ہم میدان مسجد میں میدان میں. تو ہم کیا کہیں گے؟ اللہ پاک جنت میں آپ نے داخل کیا ہے، اب کبھی ہمیں نکالنا مت. تو اللہ کہیں گے وہ تو میں نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا ہے کہ جنت میں جو جائے گا وہ نکلے گا نہیں. خالدین فیہا ابدا. اور مانگو کیا مانگتے ہو. یہ ایک ایک چیز کہتے جائیں گے. اللہ کیا کہیں گے؟ ڈن. ڈن سمجھ گئے نا؟ ڈن. اوکے اوکے. کچھ لوگ کہیں گے کہ اللہ پاک ہمیں تھوڑی سی پرائیویٹ بات کرنی ہے آپ سے، لیکن سب کے سامنے کرتے ہوئے شرم آتی ہے. آپ اگر ہمیں آگے بلا لو تو آپ کے کان میں کہیں ہم. اللہ تعالیٰ کہیں گے آ جاؤ. 2 وہاں سے کھڑے ہوں گے، 3 وہاں سے کھڑے ہوں گے، 4 وہاں سے کھڑے ہوں گے، وہاں سے کھڑے ہوں گے. اللہ پاک پرائیویٹ بات کرنی ہے لیکن سب کے سامنے ہمیں تھوڑی شرم آتی ہے. تو آپ اللہ کہیں گے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. آ جائیں گے، اللہ کے سامنے بیٹھیں گے. روایتوں میں یہ ہے اللہ تعالیٰ کہیں گے اور قریب آؤ اور قریب آؤ اور قریب آؤ. قریب آئیں گے. اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے فائدہ تو نہیں سن رہا ہے، کدھر دیکھا تو نہیں سن رہا ہے. پرائیویٹ بات ہے، اللہ سے کرنی ہے. تو اپنا ہاتھ اللہ تعالیٰ سے دونوں یوں کریں. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی سکندر آباد والوں؟ یوں قریب کر کے بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو. تو وہ آہستہ آہستہ کہیں گے اللہ پاک تیرا قانون یہ ہے
کہ جو جہنم میں جاتا ہے اس کے بعد جنت میں آتا ہے تو اس کی پیٹھ کے اوپر ایک تختی لٹکی رہتی ہے جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جہنم کا مزہ چکھ کر جنت میں آئے ہیں۔ اب اللہ پاک وہ ہم لوگ سارے جہنم میں گئے تھے پہلے، پھر آہستہ آہستہ کر کے یہاں آئے تو وہ تختی لگی ہوئی ہے۔ اب جنت میں جہاں پر بھی جاتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں تختی ہے، او بھائی کیسے وہاں کے سانپ کیسے تھے، وہاں کے بچھو کیسے تھے، وہاں کے ڈنڈے کیسے تھے، ہمیں بڑی شرم آتی ہے۔ لوگ اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ ہے جو جہنم میں جا کر آیا ہے، یہ جہنم میں جا کر آیا ہے۔ اللہ پاک شرم آتی ہے، اللہ پاک شرم آتی ہے، آج یہ تختیاں ہٹوا دو۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں فیصلہ کریں گے، جبریل ان سب کی تختیاں ہٹا دو تاکہ یہ لوگ شرمندہ نہ ہوں، ان سب کی تختیاں ہٹا دو۔ وہ تختیاں وہاں ہٹائی جائیں گی۔ پھر کچھ لوگ کہیں گے کہ اللہ پاک ہم آئے ہیں جنت میں لیکن بغیر ویزے کے آئے ہیں، کوئی ویزا نہیں ہمارے پاس۔ اور کیسے آئے بغیر ویزے کے، بغیر پاسپورٹ کے کیسے آئے؟ حشر کے میدان میں اعلان ہوا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ حشر کے میدان میں اعلان ہوگا چلو بھائی جنت کی طرف چلو، متقی لوگ جنت کی طرف چلو۔ تو ایک جھرمٹ کا جھرمٹ مردوں کا اور عورتوں کا جنت کی طرف جائے گا۔ تو کچھ لوگ جو ہوں گے وہ ہوں گے تو جہنمی، جہنم کا ٹکٹ ہے، لیکن وہ جھرمٹ کا جھرمٹ ہے نا، وہ جو ہے بس ایسے ہی سب کے ساتھ، سمجھ گئے نا، ارے سمجھ گئے سکندرآباد والے، سب کے ساتھ گھل مل کر جنتی کے ساتھ فرشتہ پکڑیں گے ان کو وہاں حشر کے میدان میں۔ بھائی تو جہنمی ہے، یہاں تو جا رہا ہے، یہ بات دیکھ جنت تیری نہیں ہے، جنت تیرے اللہ کی ہے، بھائی مجھے جانے دے، مجھے کیوں جانے نہیں تھا، اچھا جاتو بھی یہ بغیر ویزے کے ہوں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے بغیر ویزے کے کیوں؟ سب اللہ تعالیٰ سے فرشتے کہیں گے حشر کے میدان میں اللہ بس کچھ لوگ جہنمی ہیں لیکن یہ جنتیوں کے ساتھ جا رہے ہیں، تو اللہ کیا کہیں گے؟ کچھ مت بولو، جانے دو، دنیا میں نے ان کے عیبوں پر پردہ ڈالا تھا، اب آخرت میں بھی پردہ ڈالا۔ جاؤ ان کے ساتھ جاؤ۔ تو اللہ پاک ہم تو جو ہے بغیر ٹکٹ کے آئے ہیں، تو ذرا اعلان کر دیجیے تاکہ ہمارا سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے۔ وہاں اللہ اعلان کریں گے بھائی ان کو بھی دنیا سے تو سنا بڑی جنت دیکھو، الاٹ کرو چلو۔ اب آخر میں کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ دیکھو اليوم قد رضیت عنکم فلا اسخط عنکم ابدا، آج میں تم سے خوش ہو گیا، اب کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، اب تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، کبھی بھی جنت سے نکلنا نہیں ہوگا۔ جاؤ خوشی خوشی جاؤ، اللہ کا کلام بھی سن لیا، اللہ کے یہاں کھانا بھی کھا لیا، سب کچھ ہو گیا۔ پھر آخر میں ایک جملہ، پورا خط اللہ کا آئے گا، اس میں آخر میں ایک جملہ لکھا ہوگا، آخر میں اليوم قد انتقلت الیکم، قد انتقلت صفتی کن الیکم، آج میں نے میری صفت کن کو تمہاری طرف منتقل کر دیا ہے۔ دنیا میں تم جو چاہتے تھے وہ نہیں ہوتا تھا، جنت میں تم جو چاہو گے وہ ہو جائے گا۔ اللہ کی صفت کن ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ آخری پیغام ہوگا، جاؤ مزے کرو۔ اب اللہ کا دیدار کر کے ہم جب اپنے گھروں میں جائیں گے تو بیچ میں جو ہے بڑے بڑے بازار ہوں گے، اس میں خوبصورت تصویریں ہوں گی، ہم دیکھیں گے ارے واہ کتنی اچھی تصویر ہے، ارے واہ، ارے اس کا کیا بھاؤ؟ فرشتہ کہے گا اس کا بھاؤ ہے سبحان اللہ، اور اس کا بھاؤ ہے الحمدللہ، اس کا ریٹ ہے لا الہ الا اللہ، اور اس کا
کہ اس کا بھاو ہے اللہ اکبر، کہ اس کا بھاو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دنیا میں تسبیح بہت بڑی تھی تو فرض کہہ دے گا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، فرشتہ کہے گا پوری دکان لے جا جا۔ اور وہی کھڑے کھڑے کیا کہے گا جنتی؟ اللہ میرا چہرہ تو کر دے ایسا اور میری بیوی کا چہرہ کر دے ایسا، جیسے چاہے گا ہو جائے گا۔ بتاؤ مزہ آئے گا نہیں آئے گا انشاءاللہ؟ اچھا اب جنت میں جانا ہے تو بیوی کو چھیڑنا ہے، کیا چھیڑنا ہے؟ اللہ نے ہماری دعوت کی، تمہاری دعوت نہیں کی، اور کیا چھڑے گا؟ آپ سمجھے گا نہیں؟ میاں دیندار بیگم دیندار تو دونوں کا نکاح اللہ جنت میں کرا دیں گے، اور دنیا کی جو بیگم ہوگی وہ حوروں کی سردارن ہوگی، اور حوریں کیسے ہوں گی؟ جیسے گھر میں کام کرنے والی ہوتی ہے نا، مالکن تو ہوتی ہے، حوریں رہیں گی، لیکن یہ کہ بیوی کا مقام اونچا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی سے کہتے تھے تو دینداری والی زندگی گزار، میں بھی دینداری والی زندگی گزاروں، اللہ ہم دونوں کو جنت میں اکٹھا جمع کرے گا اور تجھے سردارن بنائے گا۔ یہ حضرت حذیفہ کہتے تھے اپنی بیوی سے۔ اب روایت میں آتا ہے کہ دل میں کیا ہے کہ بیوی کو چھیڑنا ہے۔ چھیڑنا کیا ہے؟ دیکھو اللہ نے ہماری دعوت کی تھی، تمہاری دعوت نہیں کی تھی، اور تم کی۔ اب وہاں اپنے دروازے میں جا کے کھڑا رہے گا، کھڑا رہتے ہی ایک خاص قسم کے گھنٹی بجے گی، موسیقی، دنیا کی موسیقی، دنیا کی موسیقی حرام، اور جنت کی موسیقی، جنت کی موسیقی حلال۔ دنیا کے گانے جو خراب ہو وہ حرام، اور جنت میں گانے وہ حلال۔ حوریں جو ہے وہ گانا گائیں گی۔ ابھی تو میرے پاس وقت نہیں ہے، دوسری مرتبہ اللہ سکندرآباد لائے گا انشاءاللہ تو جنت کے گانے بھی سنائیں گے آپ کو انشاءاللہ، گانے گائیں گی حوریں۔ اب یہ تو دروازے پہ جا کے کھڑا ہے، موسیقی بجی جنت میں تو بیگم سمجھ جائے گی کہ شوہر آیا ہے۔ بیگم کے علاوہ کوئی کھولے گا نہیں، کوئی حور نہیں کھولے گی، کہ فرشتہ نہیں کھولے گا، بیگم ہی کھولے گی۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ جہاں بیگم نے دروازہ کھولا، السلام علیکم وعلیکم السلام، ایک دوسرے کو سلام کیا، دونوں میاں بیوی جنت کے اندر ہاتھ پکڑ کر جانے لگے تو آہستہ آہستہ شوہر کیا کہے گا؟ دیکھ نگلنا اگلنا مت، میری بات سن، تو زیادہ اچھلنا بھی مت، میری بات سن، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو بیگم کیا کہے گی؟ بتائیے تو صحیح کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہم مردوں کا اتنا اکرام کیا، اتنا اکرام کیا کہ ہم مردوں کی اللہ نے دعوت کی، ہم مردوں نے اللہ کو دیکھا، اللہ نے زیارت کرائی، سلام کیا ہم کو، ہم مردوں نے۔ تو وہ جو جنت کی جو بیگم ہوگی دیندار، وہ کیا کہے گی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ارے خالی ماشاء اللہ کہتی ہے، کچھ اور تو بول۔ وہ کہے گی میں کیا بولوں؟ ارے اتنا بڑا ہم مردوں کا اکرام ہوا ہے، تم عورتوں کا تو اکرام ہوا نہیں، تم تو یہ جنت میں ہو۔ تو وہ خاتون کیا کہے گی؟ اب میری سنو، آپ بھی نگل جانا، اگلنا مت، اچھلنا مت۔ اب میرے سنو تو کیا کہے گی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کرانے کے لیے تم مردوں کو تو جنت میں بلایا میدان میں، اور تم مردوں نے اللہ کو دیکھا، لیکن اللہ نے ہمارا اتنا اکرام کیا، اتنا اکرام کیا کہ اللہ تعالیٰ خود چل کر ہمارے پاس آئے اور ہم کو سلام کیا، اور یہ کہا کہ میری دیندار بندیوں میں تم سے خوش ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ خود اپنا دیدار کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ خود آئے ہمارے پاس۔ وہ جو ہے نا حدیث میں اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوگی، تجلی عورتوں کے لیے، اس کا مطلب ہی یہ ہے یا تجلی ربہ، اللہ تعالیٰ تجلی کریں گے اور دیندار عورتوں کے پاس اللہ تعالیٰ جائیں گے۔ یہ دیندار عورتوں کی فضیلت ہے کہ مردوں کو تو بلایا اللہ نے میدان میں دیدار کرانے کے لیے، اور عورتوں کے پاس اللہ تعالیٰ خود آئیں گے، کہیں گے میری نیک بندی ہو، تم دیکھو میں تم سے خوش ہوں، میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ ہاں بس ایک مرتبہ جنت میں تھوڑی سی نوک جھوک ہوگی،
لوگ جب کا مطلب سمجھے، دنیا کی دیندار عورتیں کہیں گی ہم افضل، اور جنت کی حوریں جو بہنیں ہیں وہ کیا کہیں گی؟ ہم افضل۔ تو یہ تھوڑا ٹھن ٹھن جنت کے اندر ہوگا۔ دنیا کی دیندار عورتیں کیا کہیں گی؟ ہم افضل، اور وہاں کی جو حوریں ہیں وہ کیا کہیں گی؟ ہم افضل۔ اب معاملہ پہنچے گا اللہ کے دربار میں، دائیں طرف دنیا کی دیندار عورتیں کھڑی ہیں، بائیں طرف یہ ساری کی ساری حوریں کھڑی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حوروں کو پوچھیں گے ماذا سبب فضلکم، تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ؟ تو حوریں کیا کہیں گی؟ اللہ پاک ہمارے منہ میں بدبو نہیں، ہمارے پسینے میں بدبو نہیں، ہمارے میں کوئی زائد بال نہیں، ہمارے پیٹ میں کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہیں، کسی کے پیٹ سے نکلی نہیں ہے، کسی نے ہمیں پیدا نہیں کیا ہے، تیرے امر کل سے پیدا ہوئی ہے، ہماری چھاتیوں میں عود بھرا ہوا ہے، ہماری ناک کے اندر مشک بھرا ہوا ہے، ہمارے ہاتھوں میں عنبر بھرا ہوا ہے، ہمارے ران کے اندر گلاب بھرا ہوا ہے، یعنی خوشبو میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اس لیے مقصد جب یہ باتیں کریں گی وہ حوریں، تو دنیا کی دیندار عورتیں کیا کہیں گی؟ اللہ پاک ہماری بھی سنو، اللہ پاک ہماری بھی سنو۔ عورتوں کو تو بولنے کی زیادہ عادت ہوتی ہے نا، اللہ پاک ہماری بھی سنو، تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ مہلن مہلن مہلن، خاموش رہو خاموش رہو، پہلے ان کا اپنا کل لے لو یہ کیا کہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے حل بقی شیء، کوئی چیز بچی؟ وہ ایک ایک گھوٹ اپنے فائدے، اپنا نفع، اپنی تعریف بیان کرتے جائیں گے، آخر میں اللہ کہیں گے حل بقی شیء، کوئی چیز بچی؟ آخر میں حوریں کہیں گی اللہ پاک کوئی بھی چیز نہیں بچی۔ اب اللہ تعالیٰ یلتفت الرحمن، اللہ تعالیٰ متوجہ ہوں گے کہاں؟ دنیا کے دیندار عورتوں کی طرف، اور پوچھیں گے ماذا سبب فضلکم، تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ؟ تو دنیا کے دیندار عورتیں کیا کہیں گی؟ اللہ پاک ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، انہوں نے ایک رکعت بھی نہیں پڑھی، اللہ پاک ہم نے روزے رکھے ہیں، ان کو کیا پتا روزہ کیا ہوتا ہے، اللہ پاک ہم نے حج کیے ہیں، انہیں کیا پتا کہ حج میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا بھاگنا پڑتا ہے، کتنا تھکنا پڑتا ہے، اللہ پاک ہم نے بچے جانے، بچے جننے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور ان کو کیا پتا، اللہ پاک ہم نے ہمارے شوہروں کو بسترے باندھ کر تیرے راستے میں بھیجا ہے، انہیں کیا پتا شوہر اللہ کے راستے میں جاتا ہے پھر پیچھے کتنا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہے ہم نے، اور گرمی میں روزے رکھے، انہیں کیا پتا۔ یہ ساری کی ساری باتیں یہ دیندار عورتیں کہیں گی، تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ اللہ کا کیا مطلب؟ کان کھول کے سنو، اللہ فیصلہ کر رہا ہے، اللہ کا مطلب یہ اللہ، یہ اعلان ہوگا اللہ سن لو، تو ساری جنت خاموش ہو جائے گی، فرشتے خاموش، نہریں خاموش، سمندر خاموش، یہاں تک کہ مرد خاموش، عورتیں خاموش، سب خاموش۔ اللہ کہیں گے اللہ کان کھول کے سن لو، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو میرا فیصلہ یہ ہے، دنیا کی دیندار عورتیں یہ افضل ہے۔ تو ماں عائشہ کیا کہتی تھی، ام سلمہ بھی کہتی تھی، دونوں کے نام آتے ہیں، فغلبنا نساء اہل الدنیا علی نساء اہل الآخرہ، دنیا کی دیندار عورتیں ان حوروں پر غالب آ جائے گی۔ بڑی زوردار ہے دنیا کی دیندار عورتیں، دنیا میں اپنے شوہروں پر غالب اور جنت میں حوروں پر غالب۔ ارے بتاؤ جنت میں جانا ہے نہیں جانا ہے؟ انشاءاللہ آسان نسخہ بتاؤں، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، 2 محل تیار۔ 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، 3 محل تیار۔ سکندر آباد میں پراپرٹیاں بہت بنائی، اب جنت میں پراپرٹی بناؤ۔ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، روزانہ 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ مسند احمد کی روایت ہے، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کا اللہ ثواب دے گا۔
کتنا ہمارا دین آسان ہے. اور پڑھنے کا آسان طریقہ بتا دوں، فجر کی نماز کے بعد 63 مرتبہ پڑھ لو، ظہر کی نماز کے بعد 62 مرتبہ، عصر کی نماز کے بعد 62 مرتبہ، مغرب کی نماز کے بعد 62 مرتبہ، عشاء کی نماز کے بعد 62 مرتبہ. یہ 313 ہو گیا. اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے کہ بیٹا، جو اللہ جنت میں بنگلہ دینے پر قادر ہے وہ اللہ مکہ مدینہ میں بنگلہ دینے پر قادر ہے. سکندرآباد میں تو اللہ بنگلہ دینے پر قادر ہے، حیدرآباد میں بھی دے سکتا ہے، امریکہ میں بھی دے سکتا ہے. جب وہاں دے سکتا ہے تو یہاں نہیں دے سکتا. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اب بتاؤ جنت میں جانا ہے یا نہیں جانا؟ تو اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ دل کی صفائی، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، یہ بہت ضروری ہے. اللہ کے راستے کی نقل و حرکت یہ بہت ضروری ہے. اللہ کے راستے میں نکلنا. یہ ہمارا اجتماع ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہوگا ماشاءاللہ. تاریخ بھی یاد ہے کہ نہیں؟ ہاں، ہمارے اجتماع میں آؤ. مسجد وار جماعتیں ہماری ہر جگہ بیٹھتی ہے، ہر جگہ ہماری مسجدہ جماعتیں بیٹھتی ہیں. اس مسجدہ جماعتوں کے ساتھ بیٹھو. ہمارے جو دینی مراکز ہیں وہاں پر ہر جگہ پر الحمدللہ ہمارے ساتھی بیٹھتے ہیں. مشورے کے ساتھ نکلو، مشورے کے ساتھ آؤ، مشورے کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ بیٹھو. کیا ابھی تھوڑی دیر کے بعد مشورے کے ساتھ بیٹھو، مشورے کے ساتھ آؤ. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جملہ فرماتے تھے، اللہ ان کے قبر کو روشن کرے. یہ فرماتے تھے کہ میری جماعت کی طرف کوئی محبت کی نگاہ سے دیکھ بھی لے گا تو بھی اللہ اسے قبول کر لے گا. نکلنا تو بہت بڑی چیز ہے کہ آدمی نکلے، قربانی دے، 3 دن دے، 3 چلہ لگائے. اب تو الحمدللہ کئی ملکوں میں ایسا ہے کہ 6 مہینے کی پیدل جماعتیں نکل رہی ہیں. بھی 6 مہینہ پیدل جماعت نہیں جاتے، کم سے کم 4 مہینہ سواری کی جماعت میں تو چلے جاؤ. اللہ کی بڑائی بولو، اللہ کی بڑائی سنو، دینی ماحول قائم کرو. جتنا دینی ماحول قائم کرو گے ہمارے بچے محفوظ رہیں گے. روزانہ گھر میں آؤ، سلام کرتے ہی یہ مت پوچھو کہ آج کیا پکایا ہے، یہ پوچھو. گھر میں داخل ہو جاؤ، پہلے سلام کرو، پھر سورہ اخلاص پڑھو، پھر درود شریف پڑھو. اس سے برکت ہوتی ہے گھر کے اندر. اور پھر یہ پوچھو آپ لوگوں نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، آپ لوگوں نے قرآن کی تلاوت کی کہ نہیں، گھر میں تعلیم ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ پوچھو تو گھر میں دین کا ماحول بنے گا. اور اگر یہ نہ پوچھا، صرف جو ہے پیمنٹ کا پوچھا، پیسے آئے کہ نہیں آئے، فلاں جگہ سے فلاں چیز آئی کہ نہیں آئی، تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گھر میں دین کا ماحول نہیں بنے گا. روزانہ فجر کی نماز میں کوئی بھی سویا ہوا ہمارے گھر میں نہیں ہونا چاہیے. سلف صالحات یہ تہجد میں اٹھ جاتی تھی اور پھر فجر کی اذان پر اٹھاتی تھی سب کو، بیٹو، بیٹیوں، پوتو، پوتیوں، نواسیوں، اٹھو اٹھو. میں چاہتی ہوں میں بھی جنت میں جاؤں اور میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ جنت میں جاؤ. تو آپ لوگ یہ کرو گے انشاءاللہ. یہ اس کے لیے اب بتاؤ 3 چلے کے لیے کون تیار ہے، پھر ہم دعا کر لیں انشاءاللہ. اور 3 چلے کے لیے بتاؤ، چلے کے لیے بتاؤ، کھڑے ہو کر نام لکھاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت دنیا میں بھی دے، مرنے کے بعد بھی دے. لکھ لو بھائی نام، پانی دے. بتاؤ کون تیار ہے بھائی؟ کیا نام؟ محمد میزان. لو بھائی محمد میزان. کتنا چلہ؟ بہت اچھا. چلے کا نام لکھا اور 3 چلے کی دعا مانگو. ٹھیک ہے میزان. اور کون تیار ہے بھائی؟ کیا نام؟ محمد علی. لکھ لے بھائی. اور بتاؤ.
جی کیا نام؟ ابراہیم جی، ہمارے محترم کا محمد فاروق یہ رہتے ہیں کتنا وقت؟ 4 مہینے 4 مہینے واہ 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور بولو سکندر آباد والے اچھے لوگ ہیں ماشاء اللہ بھلے لوگ ہیں کیا ہمارے بھائی صحیح آپ تو آپ دیکھ لو بھائی صحیح اپنے اجتماع کی بھی تشکیل کر لو اجتماع کے بڑی خوشی اور مسرت اور سعادت کی بات ہم سوچیں گے دنیا تشریف فرما ہے اپنی پیرنا شادی اور مقبولیت ساری چیزوں میں موجود صرف اجتماع میں شرکت کی درخواست کرے گا اس سے پہلے ایک ہفتے کا موقع دیا پورے شہر مشرق کیا مغرب کیا ہمارے حیدرآباد کے پورے شہر میں ماشاء اللہ مولانا کی وہاں پہنچ ہوئی ہمارے گھر والے بھی تشریف لائے گئے ہمارے آپا جان وہ بھی ماشاء اللہ مسورات کر کر جو بات کی اس سے ایک اچھی فضا بنی ہے شہر جو ان کی اچھی خاصی محنت کی شکل اللہ نے بے محنت کی مولانا کی عمل کو بنا رکھی ہے ہماری درخواست ہے منگل کی اثر سے عید کی اثر سے منگل کی اشارت ہمارا پورا بندہ بہت فارغ ہے مولانا کی ایک نسبت پر آپ یہاں جمع ہوئے ہیں اور وہاں تو مولانا کی طرح کا گلدستہ ہے سارے قابل ہیں اس سے ملنا چاہو تو کوئی دیولا میں ہے کوئی سورت میں ہے کوئی بڑودا میں ہے کوئی بنگلور میں ہے کوئی علی گڑھ میں ہے یا تو سب آ جائے اور کوئی دلی میں ہے یہ تو ایک اللہ کا بڑا انعام ہے ہمارے شہر حیدرآباد کے لیے کہ ہمارے پاس سارے بزرگوں کی آمد اور یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہے ایک شہر حیدرآباد کے لیے سب بزرگوں کا حصہ جمع ہو جانا اور ہمارے درمیان آ جانا یہ ہم سب کے لیے بہت ہی غیر معمولی قبولیت کی علامت ہے اس لیے ایک درخواست یہ ہے کہ سب کے سب ہمارا پورا مجمع اس میں کوئی باقی نہیں بلکہ میں آگے یہ کہوں گا کہ جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں ہر ساتھی اپنے ساتھ کم از کم ایک ساتھی کو لیں ہاں اس کا دگنا مجمع ہونا چاہیے کیونکہ اس سے زیادہ ہو لیکن کم از کم عقل درجہ 2 ساتھی کر کر ہم 2 ساتھی کی جمع پہنچیں گے عید کی اثر میں پہنچ جائیں منگل کی عشاء تک پہنچیں صبح سے فارغ ہو کر پہنچ اس کے علاوہ جو ہمارے کام کرنے والے جو ساتھی ہیں جتنی مسجدوں بار جماعتیں آئی ہوئی ہیں ان سے گزارش ہے کہ جو ہمارے اضلاع ہیں اور جو منڈل ہے ابھی بہت ہی ہمارے ہاتھ میں آج وہ گزرا ہے جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار کی مکمل 5 دن کسی میں ایک ضلع میں کسی تعلقے میں 2 4 ساتھیوں کی جماعت بڑی جماعت کی صرف اس عنوان پر کہ بھائی حضرات آ رہے ہیں ایک جوڑ رکھا گیا ہے آپ حضرات کو سب کو آنا ہے ایک ہے فون پر اطلاع کرنا ہے بکل ماں سے جمع خان صاحب اطلاع لے کے فون کو ہمارے تبلیغ کا فون کیا ہے قدم کا یہ کام ہے یہ تبلیغ کا کام قدم سے آخر میں کسی کے طرح کوئی چیز رہ گئی ہے تو اس کے لیے فون بھی ہے اس کا انکار نہیں ہے موجودہ دور کی جتنی چیزیں ہیں اس کا کسی کا انکار نہیں ہے کسی میڈیا کا انکار نہیں ہے لیکن دینی نسبت پر اس کا صحیح استعمال کی بہت اچھی چیز ہے جتنا ہو سکے اپنی جان مال سے وہاں تک پہنچ کر ان کو دعوت دیں ان کو لے کے آنے کی ترتیب بنانا ان کو ذمہ داری دینا بھائی آپ آ رہے ہیں اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کو لے آؤ ابھی کری نگر سے تیراوی 5 بسس بک ہو گئے ہیں ان سے دور سے آنے والے الگ ایسے کیسے اضلاع ہوں گے جن کی اطلاع نہیں ملی لوگ اپنی ترتیب بنائیں تو ہماری کوشش ہے ہمارے جو متعلقہ اضلاع منڈل ہے وہاں تک ہم پہنچنے کی کوشش کریں اس کے علاوہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے خوب مانگیں اللہ اجتماع کامیاب کرے سارے جتنا کو دبائیں اور ہماری طرف سے یعنی گزشتہ 2-2.5 مہینے سے ایک آواز لگ رہی ہے وہ آواز یہ ہے کہ ہر مسجد سے کم از کم آخری درجے میں ہلکے سے ایک جماعت
چلے کی ہو یا چاٹنی کی. ہمارے 55-60 حلقے ہیں. 55-60 جماعتیں ہمارے شہر سے نکلنا چاہیے دوروں کی آمد پر. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی تاریخ لینے جاتے تو حضرت پوچھتے تھے ٹھیک ہے تم تاریخ لینا دو گے کیا؟ وہاں مان کا، سامان کا، عہدے کا، منصب کا سوال نہیں ہوتا. کیا دو گے؟ تمہاری پیشکش ہوتی کہ بھائی ہم 100 جماعت دیں گے، 50 جماعت دیں گے، 80 جماعت دیں گے، 500 جماعتیں دیں گے. صوبے والے اپنے اعتبار سے. تو وہاں جان مال کا اپنی ذات پہ لگاؤ اور امت کے اوپر اللہ کے سامنے نکل کر اللہ کے راستے میں رو. یہ سوال ہوتا ہے. یہ بڑے بھی یہی سوال کرتے ہیں جو آنے والے ہیں. تو اس جوڑ سے حلقے سے کم از کم ایک جماعت ہونا چاہیے. سکندرآباد حلقے سے 9 حلقے، 9 جماعتیں ہونا چاہیے. کریں گے انشاءاللہ کوشش. سے پڑے جواب. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد حمدا حمدا لك الشكر شكرا شكرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خاسرين، اللهم لا تردنا حازنين، اللهم لا تردنا خاسرين، بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا، بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اے ہمارے پیارے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما. جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں سکندرآباد کی اس مسجد میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں، ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ تیرے عرش کے نیچے، تیرے عرش کی چھت کے نیچے تو ہم سب کو جمع فرما دے، تو ہم سب کو جمع فرما دے. ہمارا کھویا ہوا دین واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے. اے اللہ دعوت کے کام کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، کھیوں کی حفاظت فرما. اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو یا ہم پر کسی قسم کا کسی کا کوئی حق اور احسان ہو یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں بیٹیاں بہوئیں مجھے یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ عطا فرما. اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا. تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے، یہ تیری شان کے خلاف ہے، یہ تیرے علو مرتبے کے خلاف ہے، یہ تیری بلندی کے خلاف ہے. اگر آپ نے ہمارا نام سعیدوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھی ہو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا. لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہیں. سعداء میں تو ہمارا نام لکھ لے. اے اللہ جنت کے دروازوں پر ہمارا نام لکھ لے، جہنم کے پیٹھوں کے اوپر سے ہمارے ناموں کو ڈیلیٹ کر دے، ہمارے ناموں کو مٹا دے. اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کا خیال نکال دے، اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے. اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں، اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اس گلی میں آنا جانا عافیت سے آسان فرما. پورے سکندرآباد والوں کو قبول فرما، ان کے مردوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، ایک ایک اینٹ کو قبول فرما، ذرے ذرے کو قبول فرما. پورے حیدرآباد والوں کو قبول فرما، ان کے مردوں عورتوں کو قبول فرما، ایک ایک ذرے ذرے کو قبول فرما، پورے علاقے کو قبول فرما. اے اللہ انہوں نے ہم سے محبت کی، تو بھی ان سے محبت فرما. اے اللہ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں
غیر شادی شدہوں بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما، جو بے اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کے اولاد سے مگر نافرمان ہیں ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ آخر میں اتنا سوال کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ میری اس دعا پر دنیا بھر میں جہاں کہیں آمین کہی جائے، ان کی جائز مرادوں کو بھی پوری فرما اور ہماری جائز مرادوں کو بھی پوری فرما۔ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، دونوں چوکھٹوں کا نور تو ہمیں نصیب فرما، دونوں چوکھٹوں کا نور تو ہمیں نصیب فرما۔ اس کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کے لیے ان کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہیے ان شرور سے ہماری حفاظت فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔